حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے، مجھے بھی ایسا موقع دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رول نمبر 13 یعنی اصول نمبر 13۔ اصول نمبر 13 کیا ہے؟ تعاہد۔ تعاہد یعنی ریویژن، یعنی ریویونگ دا قرآن۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے، یہ پارٹ بھی ہے۔ اوریجنلی بگننگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے، صحابہ کے ٹائم پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 21 ایئرس دیر واز نو کمپائلیشن آف قرآن، یعنی کمپائلڈ قرآن نہیں تھی۔ پھر وہ لوگ کیسا میمورائز کرتے تھے؟ ٹیچر کے ساتھ بیٹھتے تھے، ڈائریکٹلی اورلی ٹیچر سے سن کے یاد کرتے تھے۔ میں ابھی سے پہلے بتائی تھی، یہ لوگ جو ہے سو ان کے پاس قرآن کی کاپی نہیں تھی۔ تو جیسے آج کل ہمارے پاس ہے، یعنی ہر طرح کی، ہر سائز کی، ہر کلر کی قرآن کی کاپی ہے نا؟ تو یعنی ہر گھر میں سب کی اپنی اپنی کاپی ہے، قرآن ہے، رائٹ؟ جب ایسا نہیں تھا وہ دور میں، قرآن کے بارے میں جیسا انٹروڈکشن ٹو قرآن دارالارقم کے ویب سائٹ پہ دیکھیے جا کر، وہاں پر جو سو انٹروڈکشن ٹو قرآن میں ڈیٹیل میں لیکچرز ہے، اور میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ضرور سنیے وہ لیکچرز۔ اس پہ جو سو تفسیر کے بھی ہے، لیکچرز بھی ہے، دور قرآن بھی ہے۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جو بھی آیت یاد کرنا ہو تو پہلے اس آیت کا جو ہے سو دور قرآن سے بریف میں ہے، تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، تو سن کر پھر اس کو یاد کریے، بہت ہی ہیلپ ہوگی۔ تو نارملی وہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی صحابہ لوگ، ٹیچر ریڈ کرتے، یعنی صحابہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی جو پڑھاتے تھے تو انہوں پہلے ریڈ کرتے تھے، پھر وہ سن کے پھر اس کا ریپیٹ کرتے تھے، اس طرح یاد کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں تو یہ ڈیفیکلٹ ہو گیا، تو زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے اور ریسورسز بھی نہیں ہے کہ ایک ایک اسٹوڈنٹ اور ایک ایک ٹیچر بیٹھ کے ایک ایک کو پورا یاد کرائے تک کہ ان کو پڑھائے، ویسا ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس اتنا جیسا ٹائم نہیں ہے جو پہلے کے زمانے میں تھا، لیکن الحمدللہ اپنے پاس تو اپنی اپنی قرآن کی کاپی، اپنی اون مصحف ہے، تو گھر بیٹھے ویڈیو پہ ٹیچر کو دیکھ کے یعنی یاد کر سکتے ہیں، اور قاری کو سن کے بھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ جسٹ ایک فنگر ٹچ سے کوئی بھی سورہ کسی بھی قاری سے کو سن سکتے ہیں، اور کئی بار سن سکتے ہیں۔ تو پھر ان کو کوشش کریے کہ ان کے جیسے کاپی کر کے ان کے جیسا پڑھنے کی، ویسے کاپی کرنا، قرآن کی کاپی جیسا کرنے کی کوشش، جیسا وہ لوگ قرآن جیسا پڑھتے ہیں ویسی کوشش کریے۔ یہ انف نہیں ہے یاد کرنے کے بعد ایک ٹیچر کو، یعنی ہم خالی ان کو سن کے ان کی کاپی کر کے خالی اتنا کافی نہیں ہوتا، یہ انف نہیں ہے، کیونکہ یاد کرنے کے بعد پھر ایک ٹیچر کو آن کال ہو یا آن لائن ہو یا گھر میں ہو یا پڑوس میں ہو، جو بھی سننے والے ہیں ان کو سنائیے۔ ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم صحیح پڑھیں، کیونکہ مسٹیک ہو سکتی ہے، تو وہ بتائیں گے، پھر وہ کم سے کم مسٹیکس ہوں گے، پھر ہم ان کو سرکل کریں گے، وہ سرکل کرے ہوئے اس کو بار بار پھر یاد کریں گے، پھر جو ہے سو اس کو اچھے سے یاد کریے۔ تو یہ جو ہے سو ضروری ہے، تعاہد کی ضرورت ہے، تو ریویژن کی۔ تو اب سب رول ہو گئے، اب کیا کرنا ہے، کیسے ریوائز کرنا ہے، اور قرآن کو ریویژن کیسے کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ اگر آپ سچ میں حفظ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں
کمپلیٹ قرآن کا حفظ یا حافظہ بننا چاہتے ہیں، تو حافظ یا حافظہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یعنی تعاہد کرنا پڑے گا. تعاہد یعنی ریویژن ریویو کرنا پڑے گا، ورنہ آپ حافظ یا حافظہ نہیں کنسیڈر ہوں گے. آپ میمورائز کریں گے پھر بھول جائیں گے. اگر ریوائز نہیں کریں گے تو یعنی ان کو جو ہے سو کنسیڈر بھی نہیں کریں گے کہ یہ حافظہ ہے یا حافظ ہے، تو یو میمورائز اینڈ فرگیٹ سو یو آر ناٹ حافظ. یہ یاد رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کیمل کو باندھ کر رکھو نہیں تو وہ بھاگ جائے گا. سیم اسی طرح ریویژن ضروری ہے، نہیں تو بھول جائیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کہتے تھے، یہ سب وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اتنی مشکل کے بعد اچیو کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، تو اسی لیے اس کو باندھ کے رکھنا ہے، اب لوز نہیں کرنا ہے، کیونکہ اتنی مشکل سے پہلے اچیو کرے. یعنی پہلے اچیو کرنا اتنا مشکل سے ہم اتنے رولس اپلائی کرتے ہوئے سب کر لیے، پھر ریوائز ہی نہیں کریں گے تو پھر وہ لوز یعنی پورا ہو جائیں گا، وہ ختم ہو جائیں گا. یعنی اگنور کریں گے تو ریویژن نہیں کریں گے تو چھوڑ دیں گے تو پھر بھول جاتے. تو اب ریویژن کیسے کرنا ہے؟ تو بھول جائیں گے تو پھر پورا ختم، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں دیں گا. تو اس لیے اب ریویژن کیسے کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے. جو آلریڈی میمورائز کرے، جو آلریڈی حفظ کر لیے، وہ ریوائز کیسے کریں. دو ٹائپ کے ہے. جو سورہ ہم میمورائز کرتے ہیں، ایک سورہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسا ہم ایک سورہ ہے ایسا میمورائز کرے کہ کبھی بھی یوں کھولتے پڑھ لے سکتے. جیسا پڑھنے کے لیے کوئی اب ہم ٹھہرے نماز میں اس میں تو پڑھ لے سکتے. اور ایک سورہ ہے جو نہیں پڑھ سکتے، رائٹ. تو جو سورہ ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں وہ محفوظ ہے، یعنی وہ صحیح میمورائز ہوا. اگر کوئی سورہ ایسا ہے اس کے لیے ریوائز کرنا پڑے، 3 منٹ لگے ریویژن کو، تو وہ ایک کیس ہے. اور ایک کیس یہ ہے کہ اگر ہاف این آور لگ رہا تو اس کا مطلب آپ کو دوبارہ یاد کرنا پڑے گا. ری میمورائز اٹ. یو لاسٹ اٹ. وائی یو لاسٹ اٹ؟ کیونکہ آپ ریگولرلی ریوائز نہیں کیے. آپ ڈیلی ریگولر بیسس پہ ریویژن کرنا ہے تو یاد رہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی کے آخری سال میں 2 بار ریوائز کیے، جبکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کیے تھے کہ ہم جمع دیں گے آپ کے سینے میں. تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریوائز کرتے تھے. تو ہمارے لیے لیسن ہے یہ، یعنی ریپیٹیشن اور لاٹس آف ریویژن کی ضرورت ہے ہمیں. اب ہم کیسا ریوائز کریں؟ جو پارٹ میں ہم یعنی جو بھی پارٹ میں ہم پکے ہیں اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ریویژن میں. جیسا اور جو پارٹ میں ہم زیادہ ٹائم ہم کو لگ رہا ریویژن میں، سمجھو کہ اس کو زیادہ ایکسٹرا فوکس کرنا ہے اور پکا کرنا ہے. اس پارٹ کو یعنی نیو ہے ویسا یاد کرنا، پکا کرنا اس کو. پھر 5 منٹ میں اگر ریوائز کر کے یاد آ رہا تو اٹس اوکے. 1 گھنٹہ لگ رہا ریویژن میں تو اس کو نیو سبق کنسیڈر کریے، پھر ری میمورائز کریے. اب بعض وقت وہ پیج پورا یاد رہتا، ایک آدھ ورڈ میں اٹک جاتے، یاد نہیں آتا، آگے نہیں بڑھتے. تو اس ورڈ کو سرکل کریں گے، پھر 15 ٹائمز یاد کریں، پھر کنیکٹ کریں پہلے ایک ورڈ 2 ورڈ سے، پھر بعد کے ایک ورڈ 2 ورڈ سے، پھر اس کو 15 ٹائمز پڑھیے تو یاد کریے. انشاءاللہ فکس ہو جاتا وہ مسٹیک، وہ پارٹ. پھر پورے پیج میں جہاں جہاں رک رہے اٹک رہے وہاں سرکل کریے. پھر پورا فکس کرنے کے بعد مصحف بند کریے، پھر بائی ہارٹ پڑھیے. اب اگر کہیں رک رہے یا ذرا بھی ڈاؤٹ بھی ہے تو قرآن کو کھولیے، پھر دیکھیے، ریپیٹ کریے جب تک صحیح نہ ہو. یعنی انڈرسٹینڈ کریے یہ چیز کو کہ ہم کہاں پر غلط ہیں. اف یو اسٹک اور اسٹاپ، اوپن اینڈ سی اینڈ ریپیٹ. سیم تھنگ اسی طرح سے ریویژن کرنا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. بعض کو جلدی ریوائز یعنی ریویژن ہوتا ہے، بعض کا دیر سے. میمورائزنگ از سم تھنگ اینڈ ریویژن از سم تھنگ. فائنلی اب کتنا ریوائز کرنا ہے ڈیلی، یہ جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے صحابہ سوال کرتے تھے کہ ہم قرآن ایک دن میں ریوائز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مہینے میں ایک بار. پھر پوچھتے ہیں کہ 20 ڈیز، پھر 10 ڈیز، پھر آخر میں بار بار سوال کرتے تھے صحابہ. دیکھیں وہ لوگ اتنے حریص تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن ریوائز کریں. تو وہ لوگ ایک ایک دن کے واسطے بھی وہ کرتے تھے، اور ایک دن میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایک پیج 3 منٹ میں پڑھ رہے ہیں تو اس طرح سے وہ پوری قرآن ایک دن میں بولے تو 10 گھنٹے یا 10.5 گھنٹے میں پڑھ سکتے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، 7 ڈیز بولے لاسٹ. اگر ہم 1 جز منیمم ریوائز کرنا ہے تو کیا کرنا ہے 20 ڈیز میں. ایز اے بگننگ میں ایوری ڈے 20 لائنس، یعنی ریویژن جو یاد ہے، اور نیو ون کے ساتھ ریویژن، یعنی نیو پیج کے ساتھ وہ ریویژن بھی کرنا ہے. اگر آپ 2 اجزاء کیے ہوئے ہیں تو 40 لائنس پڑھنا ہے ڈیلی وہ پرانا. پھر منیمم ایوری ڈے اسی طرح 3 اجزاء کرے تو 60 لائنس پرانے پڑھنا ہے، پھر ایک وہ جو بھی ہے یاد کر رہے. پھر 4 پیجز، یعنی اگر آپ زیادہ ریوائز کریں گے اتنا زیادہ ایزی ہوگا. اب شیطان کی ٹرک شروع، وہ آپ کو پش کرتا ہے کہ اولڈ سے کہ ہٹا کے نیو پہ جاؤ، چلو وہ یاد ہی چھنا، چلو چلو آگے آگے نیو کی طرف لاتے. اس کی چال کو سمجھو. ایسا ہوا یا دل نہیں چاہتا یاد کرنے یا ریوائز کرنے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان پڑھتے جائیے. شیطان چاہتا کہ ہم بھول جائیں. دعا کریے، اللہ سے مدد مانگیے. ادھر سے یاد ہوتا تو پھر ادھر سے بھلا دے، یعنی بھول جاتے ہم. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ جمائے رکھے، اور جتنا بھی ہم یاد کریں اس کو ہمیشہ پکا رکھے، اور مت بھلا دینا، بلکہ یہ دعا بھی کرنا ہے. یعنی شیطان ایسا پش کرتا کہ چلو یہ یاد کر لو، وہ یاد ہی چھنا، چلو پھر ٹائم اس میں جا رہا، اپن نیا تو بھی یاد کریں گے. اس طرح سے یعنی دماغ میں وہ ڈالتے رہتا. پھر آخری میں کیا ہوتا، کچھ نہیں بچتا. سیکیور یور اولڈ ون، پھر نیو پہ جانا چاہیے. اب ایگزامپل فش ہے، 1 پاؤنڈ میں سے ہم فش نکال رہے، پھر ایک اس میں اپنے ایک کوئی بکٹ میں ہم پانی لے کے اس کے اندر ہم فش کو ڈالتے جا رہے، تو ایک 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 ڈالتے جانا. اگر وہ بکٹ کو ہم نہیں دیکھے، اس کو پھینک دیے، ایسی انڈیل دیے، تو وہ پورے فش ختم ہو جاتے. اگر اس میں اس کا پانی نکال دیں گے تو پورا ختم ہو جاتے نا. تو اسی لیے اس کو باندھ کے اس کو سیکیور کرنا ہے. جیسا فش کو نکالیں گے، آپ نیچے ڈال دیں گے تو فش مر جائے گی، تو آپ اس کو پانی میں بکٹ میں ڈال کے رکھیں گے تو سیکیور رہیں گے، ہے نا. تو ایسا کرنا ہے. اب لاسٹ اینڈ فائنل رول نمبر 14، تصمیم. تصمیم کیا ہے؟ یہ ڈٹرمینیشن، یعنی عزم کرنا، پختہ عزم، یعنی اسٹرانگ رہنا، مضبوط، اور اسٹیڈ فاسٹ رہنا، یعنی ثابت قدم. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ قمر میں کہ بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے. تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ جب آپ کریکٹلی اور رائٹ وے میں جو گائیڈ لائنس آپ کو اس میں دیے گئے ہیں، اگر آپ پورا اسی طرح فالو کریں گے تو بہت ایزی ہوگا. بگننگ اسی طرح کریے، پھر ایکسپیرینس سے آپ خود سمجھ میں آئے، جیسا آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آسان ہوتا چلا جائے گا، اور اپنے حساب سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن یعنی آسان کیا ہے قرآن کو، یعنی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اب تصمیم کیا ہے؟ ڈٹرمینیشن، یعنی عزم کرنا، ثابت قدم رہنا کہ مجھے حفظ کرنا ہے، یہ ثابت قدم رکھنا ہے. اب یہ میرا گول ہے، پرپز آف لائف ہے. جب تک ورک ہارڈ کرنا ہے تب تک کہ گول تک ریچ نہیں کر لیں. یعنی ہم جو گول ہے ہمارا اس تک ریچ نہیں کریں گے جب تک کہ ہم کو ورک ہارڈ کرنا ہے. انگلش میں unflinching determination means what? It doesn't have interruption, not interrupted by any difficulties, doesn't have hesitation, you are going straight towards your goal. یعنی کوئی بھی مشکل آئے
رکاوٹ آئے پھر بھی نہیں رکتے، بس سیدھے چلتے جاتے اپنی گول کی طرف۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خذل کتابہ بقوہ، یعنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ ڈیفینیٹلی شیطان ضرور آئے گا، حفظ کرتے وقت کئی ایکسکیوزز لے کے پیچھے ہٹانے، ڈراتا ہے، پھر انٹرسٹ لوز کرنا ہے، اور جو ڈٹرمنیشن آپ کا تھا اس کو ہٹانے۔ اگر آپ ثابت قدم نہیں رہے، ڈٹرمنیشن نہیں رہا، تو آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے، آپ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ایک انگلش پروورب بھی ہے، دیکھیے وہ کیا ہے، اف دیر از اے ول دیر از اے وے، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضبوط مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کو بہتر اور زیادہ محبوب ہے، حالانکہ دونوں اچھے۔ یعنی یہ ہے کہ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، یعنی اس کے لیے جد و جہد کرو جس نے تمہارا فائدہ ہے۔ یعنی احرص علی یعنی تمہارا جو فائدہ ہے، بی کیئرفل، اس کے لیے جد و جہد کرو جس میں تمہارا فائدہ ہے ہوگا۔ تو قرآن مجید سے فائدہ ہوگا تو قرآن مجید میں جد و جہد کرو، یعنی اس کو یاد کرنے میں، ہر چیز میں، ہر حال میں، خبر میں، قیامت میں جو ہے سو قرآن مجید سے فائدہ ہوگا، تو اس کو یعنی ہم قرآن مجید سے ہم بینیفٹ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اگر ہم ثابت قدم نہیں ہیں تو اللہ سے مدد مانگو، کیا اللہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدم رکھے۔ کوئی چیز ہم کو روک نہیں سکتی جب ہم اگر ثابت قدم رہیں، اور نہ ہی کوئی بریک لیتے چلے جاتے، بریک بھی نہیں لینا ہے۔ ولا تعجز یعنی کمزور مت ہونا، مشکل کے آگے جو بھی مشکلات آتے یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پروکیسٹینیشن، یعنی ڈیلے نہیں کرنا، یعنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی ہو وہ کرنا ہے، اس کو ارے آج کریں گے کل کریں گے اس طرح نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو کوئی چاہتا ہے آخرت اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، یعنی اکارڈنگلی جو بھی انہیں محنت کرتا ہے اس کا بدلہ ملے گا اس کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہائی رینک جنت میں تو یو ہیو ٹو اسٹرائیو اٹ اسٹرانگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ویسے ہی اجر ملے گا جیسا وہ چاہتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تسمیم اور پیشنس دونوں کا ریلیشن ہے، اصبروا وصابروا، تسمیم اور پیشنس یعنی اصبروا وصابروا، جو جیسا ایفرٹ لگائے گا ویسا اس کو اجر ملے گا۔ ڈونٹ بی لیزی، میک یوز آف ٹائم، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے، صرف یاد کر لینا کافی نہیں ہے، اصل اس پہ عمل ضروری ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، صرف یاد کر لینا کافی نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے یہ بھی دعا کرنا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ورنہ قیامت کے دن حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، اور روز قیامت حافظ قرآن اور اس کے والدین کو جو نور کا تاج پہنایا جا رہا ہوگا، تو اس وقت ایسے لوگوں کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم بھی قرآن پاک حفظ کر لیتے اور اپنی اولاد کو بھی حفظ کرا دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو توفیق دے کے ہم قرآن کو حفظ کریں، اور ہمارے بچوں کو بھی قرآن کو حفظ کروانے میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ با عمل حافظ قرآن بنائے ہم سب کو۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسی ہدایت دے کہ ہم آسانی سے حفظ کر سکے، حافظ قرآن بننے کی توفیق دیجیے یا رب۔ اے اللہ آپ جن حافظوں پہ کرم فرمائے ہیں ویسا کرم ہم پہ بھی فرما دیجیے، حفظ قرآن کی سعادت سے ہم کو محروم مت کریے، اور جو بھی حافظ قرآن ہیں ان سب کو قبول ہونے والا بنا لے، اور ان سب سے راضی بھی ہو جائے، اور ان کو ہمیشہ تا حیات ان کو ثابت قدم رکھے اس پہ، اور پختہ رکھے، اور جو حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے آسانی فرما دے، اور جو حفظ نہیں کیا ان کو حفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک
رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے۔ مجھے بھی ایسا موقع دے، جلدی داخلہ دلوا دے، مجھے بھی ایسا موقع دے، جلدی داخلہ دلوا دے۔ بنوں گا میں بھی عظیم انسان، بنوں گا میں حافظ قرآن۔